ایک بہت ہی خاص حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے، یعنی اپنے عرش کا سایہ۔ آئیے اس گہری بات کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ خوش نصیب لوگ ہیں کون؟ ذرا اس دن کا تصور کریں، قیامت کا دن، جب سب کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ زمین بالکل ہموار میدان ہوگی، کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں، اور سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ سروں پر چمک رہا ہوگا۔ یہی وہ منظر ہے جس میں عرش کے سائے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم سب سے پہلے قیامت کے دن کے منظر کو سمجھیں گے، پھر رحمت کے اس خاص سائے کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد ان 7 قسم کے لوگوں کا تفصیل سے جائزہ لیں گے جنہیں یہ اعزاز ملے گا، اور آخر میں اس کامیابی کے پیچھے چھپے ہوئے بنیادی اصول کو سمجھیں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس دن کے منظر سے، وہ دن جب تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا حساب دینے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دن نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ کوئی درخت یا عمارت جو سایہ دے سکے۔ سوچیں، صرف ایک وسیع چٹیل میدان جہاں سورج کی تپش ناقابل برداشت ہوگی۔ ایسے عالم میں ہر کوئی کسی ٹھنڈی جگہ، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوگا، لیکن وہاں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ لیکن اسی شدید پریشانی اور بے بسی کے عالم میں رحمت کی ایک خاص جگہ ہوگی، ایک سایہ جو دنیا کے سائے جیسا بالکل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش سایہ فراہم کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی خاص، ایک منتخب پناہ گاہ ہوگی جو صرف چند خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوگی۔ حدیث کے مطابق 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اس دن اللہ کے عرش کا وہ خاص سایہ نصیب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کچھ ایسے کام کیے جو اللہ کو بہت پسند آئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں؟ آئیے پہلی 2 قسموں کو دیکھتے ہیں۔ ان کا تعلق قیادت اور جوانی کی عبادت سے ہے، اور یہ وہ 2 میدان ہیں جہاں نفس پر قابو پانا شاید سب سے مشکل ہوتا ہے۔ پہلا شخص ہے امام عادل، یعنی انصاف کرنے والا حکمران۔ دیکھیں، جب کسی کے پاس طاقت اور اختیار ہو تو ظلم کرنا اور اپنی خواہشات پوری کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہ حکمران جو اس طاقت کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر سب کے لیے انصاف قائم کرتا ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل بے حد پسند ہے۔ دوسرا وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جوانی کا دور جب انسان کی طاقت اور خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، ہر طرف سے غلط کاموں کی کشش ہوتی ہے، ان سب کے باوجود جو نوجوان اپنی اس انرجی اور جذبے کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، وہ اس عظیم انعام کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اچھا، اب ہم ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جن کے اعمال کا تعلق دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات سے ہے، چاہے وہ اللہ کے گھر سے ہو، دوسرے ایمان والوں سے ہو، یا معاشرے میں پاکیزگی قائم رکھنے سے ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو۔ اس کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہری محبت اور لگاؤ کی کیفیت ہے کہ ایک نماز کے بعد اسے اگلی نماز کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے، اس کا دل گویا مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ چوتھے وہ 2 لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ان کے تعلق کی بنیاد کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ خالصتاً اللہ کے خاطر دوستی ہوتی ہے۔ وہ اسی محبت پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی جدا بھی ہوں تو اسی اصول پر۔ 5واں شخص، یہ تقویٰ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے کوئی خوبصورت اور اونچے مرتبے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دے، انی اخاف اللہ، یعنی بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جہاں ایک شخص شدید فتنے کے باوجود صرف اللہ کے خوف سے خود کو بچا لیتا ہے۔ اور اب آخری 2 قسمیں، ان کا تعلق ان اعمال سے ہے جو تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جو اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہوتے ہیں۔ چھٹا وہ شخص ہے جو صدقہ اس قدر چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ وہ مخلوق سے کسی تعریف یا ستائش کا طلبگار نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور 7واں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کی عظمت کے احساس، اس کی رحمت کی امید، یا اس کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک گہرے اور مخلص تعلق کی نشانی ہے۔ تو ہم نے یہ 7 مختلف اعمال دیکھیں، ایک حکمران کا انصاف، ایک نوجوان کی عبادت، ایک دینے والے کا اخلاص۔ ان سب میں مشترک کیا ہے؟ آخر وہ کون سا بنیادی اصول ہے جو ان سب کو جوڑتا ہے؟ اہل علم اس حدیث کا خلاصہ 2 بنیادی اصولوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا، اخلاص، یعنی ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اور دوسرا، مخالفت نفس، یعنی اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔
اگر ہم غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ساتوں اعمال کی بنیاد یہی دو اصول ہیں۔ حکمران طاقت کی خواہش کی مخالفت کرتا ہے، نوجوان شہوت کی، اور صدقہ دینے والا شہرت کی۔ یہ سب اعمال اخلاص اور نفس کی مخالفت کی بہترین مثالیں ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 7 خوش نصیب: انصاف کرنے والا حکمران، عبادت گزار نوجوان، وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، اللہ کے لیے محبت کرنے والے 2 لوگ، گناہ کی دعوت کو ٹھکرانے والا، چھپ کر صدقہ دینے والا، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا۔ یہ 7 راستے ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے ہر ایک اخلاص اور خود پر قابو پانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ ہماری زندگی کے سفر سے سب سے زیادہ قریب ہے اور ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں۔